اور فرمایا اس سے بڑا زخم کوئی نہیں جو بندے کو زخمی کر دے کہ اسے دل کی سختی اور دل کی قسوت اور دل کی سیاہی کا زخم لگے اور اللہ سے دوری کا زخم لگے۔ اگر اللہ سے بعد اور دوری کا زخم لگے تو فرمایا اس سے زیادہ ہلاکت انگیز زخم کوئی نہیں کہ بندہ اللہ سے دور کر دیا جائے۔ جب بندہ اللہ سے دور کر دیا جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی بیان فرمایا، ایک اور علامت بتاتا ہوں کہ دل کی سختی اگر 4 کاموں میں زیادتی کی جائے تو وہ بھی سبب بنتی ہے، اور وہ پھر دل کی سختی اس چینل سے 4 کاموں میں کسی کی زیادتی ہو تو وہ دل کو سخت کرتی ہیں، اور دل سخت ہوتا ہے تو بندہ گناہ پر ہیرا پر گامزن ہو جاتا ہے۔ گناہ کرتا ہے تو دل سخت ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا دعویٰ ہے، اور حضور علیہ السلام ساری رات کھڑے رہتے حتیٰ تورمت قدمہ، قدمین شریفین متورم ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ آپ تو پاک ہیں گناہوں سے، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے گناہوں سے پاک کر دیا ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محبوب تو مصلی پہ کھڑے ہو کر اپنے قدمین شریفین متورم کر دیں، اور اب عشق کا دعویٰ کرنے والے مصلی سے واسطہ ہی کوئی نہ ہو، وہ کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ایک صحابی نے، صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کی تعریف کیا ہے؟ ہم گناہ کو کیسے پہچانیں کہ یہ گناہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک کرائیٹیرین دیا، فرمایا جو تیرے جی میں کھٹکے وہ گناہ ہے، جو تیرے جی میں کھٹکے، تیرے ضمیر پر بوجھ بنے، وہ گناہ ہے۔ اور فرمایا ایک علامت اور بتا دوں، فرمایا وہ عمل جو تو چھپ کے کرے اور لوگوں سے بچاتا چھپاتا پھرے وہ گناہ ہے۔ چھپاتا ایک تو ہے نا نیکی تقویٰ کی وجہ سے، نہ اس وجہ سے چھپاتا پھرے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا کہیں گے۔ جب آدمی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور گناہوں کا ارتکاب آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، کانوں سے بھی ہوتا ہے، منہ سے بھی، زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھوں سے ہوتا ہے، پاؤں سے ہوتا ہے، پیٹ سے ہوتا ہے، نفس سے ہوتا ہے، پورے بدن سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، دماغ سے اور سوچ سے ہوتا ہے، تو گناہ ظاہر کے بھی ہوتے ہیں اور گناہ باطن کے بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو گناہوں کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی روحانی زندگی پر؟ تو فرماتے ہیں گناہ کا منطقی اور قطعی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کی روحانی زندگی میں غفلت پیدا ہوتی ہے، غفلت، اللہ کی عبادت میں کوتاہی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی طاعت اور بندگی میں کمزوری اور کوتاہی واقع ہو جاتی ہے، تقویٰ میں کمزوری اور کوتاہی واقع ہو جاتی ہے، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں کوتاہی اور غفلت واقع ہو جاتی، پرہیزگاری میں کوتاہی اور غفلت واقع ہو جاتی، ذوق اور شوق میں کمی واقع ہو جاتی، ذوق اور شوق میں کمی واقع ہو جاتی، حتیٰ کہ اللہ کی طرف دھیان اور اللہ کی طرف لگن اور اللہ کی طرف رجوع اس میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ جو نقص واقع ہوتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع، اس سے دھیان ہٹ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اس تبدیلی اور اس کیفیت کو غفلت کہتے ہیں۔ غفلت بیداری کا الٹ ہے، عکس ہے۔ جب غفلت واقع ہوتی ہے تو بندے کو روحانی طور پر اپنی اچھائی اور برائی میں بھی امتیاز نہیں رہتا، اپنے نفع نقصان میں بھی فرق اور تمیز نہیں رہتی۔ تو فرمایا گناہوں کا اثر غفلت کی صورت میں انسان کی باطنی زندگی پر مترتب ہوتا ہے، اور غفلت کیا کرتی ہے؟ غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غفلت کا نتیجہ قسوت ہے۔ کیا ہے؟ قسوت، دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں۔
دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں، اس میں قسوت اور شقاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ سے اس کے دل پر سیاہی کا، تاریکی کا ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک تاریک نقطہ اور لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تاریک نقطہ اور لگ جاتا ہے، اور اس طرح گناہوں سے ایک ایک نقطہ تاریکی اور ظلمت کا لگتا لگتا پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ یہ جو سیاہی ہے قلب کی، یہ قسوت ہے، اور یہی سیاہی قسوت سختی، پتھر کی طرح سخت کر دیتی ہے دل رقت سے محروم ہو جاتا ہے اور دل نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیا؟ دل نور سے محروم ہو جاتا ہے اور دل رقت اور نرمی سے محروم ہو جاتا ہے۔ گویا گناہ غفلت کا باعث بنتے ہیں اور غفلت قسوت کا باعث بنتی ہے۔ جب دلوں میں قسوت پیدا ہوتی ہے، سیاہی اور سختی، رقت اور نرمی اور خشیت نہیں رہتی، جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ قسوت کیا نتیجہ پیدا کرتی ہے؟ اس کے نتیجے میں بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ البعد من اللہ، اسے اللہ سے دوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حضوری سے، اپنی بارگاہ کی حاضری سے، اپنی قربت سے محروم کر دیتا ہے، اس کو دور کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اثر پہ اثر مترتب ہوتا چلا جاتا ہے، مگر چونکہ اس کے اندر غفلت آ گئی ہے اور قسوت آ گئی ہے، سو اس کا احساس بھی سلب ہو گیا ہوتا ہے، اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اللہ سے کتنا دور ہو گیا ہوں، کتنا محروم ہو گیا ہوں، اور مجھ پر کتنی شقاوت اور بدبختی، شقاوت کتنی بدبختی مجھ پر مسلط ہو چکی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ کیوں پتہ نہیں چلتا؟ کہ پتہ چلنا تھا اس کو یقظہ سے، بیداری سے، پتہ چلنا تھا یقظہ، بیداری سے، بیداری سے اسے آگہی ہونی تھی، بیداری کے ذریعے اسے تنبہ ہونا تھا، آگہی ہونی تھی۔ اس پر میں نے بڑی تفصیلی درس دیا ہے۔ تو جب بیداری اس کی چھن گئی، اسی کو غفلت کہتے ہیں۔ غفلت نیند ہے۔ غفلت کیا ہے؟ یہ نیند ہے۔ تو بیداری نہ رہی، نیند آ گئی، تو اب نیند میں اس کا شعور تو کام نہیں کرتا۔ نیند نام ہی اس چیز کا ہے کہ شعور معطل ہو جاتا ہے، شعور معطل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس میں قسوت بھی آ گئی اور اسے بعد بھی ہو گیا، اللہ سے دوری بھی ہو گئی۔ مگر غفلت کی وجہ سے، غفلت کا سب سے بڑی ہلاکت یہی ہے، غفلت، اور ساری ہلاکتوں کی جڑ اور ساری ہلاکتوں کا دروازہ یہی غفلت ہے، کیونکہ اب اس کا احساس کا دروازہ بند ہو گیا، ادراک اور شعور کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس لیے ہم ایک اندھیرے میں مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور خسارے کے سودے کرتے چلے جا رہے ہیں، ہلاکت اور تباہی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم خوش ہیں، خوش خرم ہیں۔ ہم میں کوئی روتا، چیختا، تھراتا، تڑپتا نظر نہیں آتا، اس لیے کہ خبر ہی نہیں ہے نا کتنا خسارہ ہو گیا۔ اگر یہ احساس ہو جائے، پتہ چل جائے کہ میں لٹ گیا ہوں اور میرا کچھ نہیں بچا، اور پھر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے دور کر دیا ہے، فرما دیا لے جاؤ اس کو مجھ سے دور کر دو، تو جس کو اللہ خود سے دور کر دے اس کا جینا کیا جینا ہے؟ تو اگر اسے خبر ہوتی تو وہ مر جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو تمہارا ہنسنا ختم ہو جاتا، تم ہر وقت روتے پھرتے۔ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو فرمایا تم بہت کم ہنستے اور ہر وقت روتے پھرتے، اور تم پھر شہروں میں، گھروں میں نہ رہتے، چیخ کر جنگلوں اور غاروں میں نکل جاتے۔ تمہیں سکون نہ آتا کہ اب گھروں میں رہنے اور سکون سے رہنے کا کیا مطلب، ہم تو لٹ گئے ہیں۔
اور اس سے بڑا لٹ جانا کیا ہے کہ جس کے مولا نے اسے اپنے قرب سے محروم کر دیا. مگر چونکہ ہم غافل ہیں، ہم غافل ہیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے کہ کتنا خسارہ ہو چکا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑے خسارے میں جا چکا ہے. آپ سوچیں گریبانوں میں جھانک کر ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم خسارے میں جا چکے ہیں. ہم تو کسی اور نفع اور نقصان کے چکر میں رہتے ہیں. ہم تو کسی اور نفع اور نقصان اور کسی اور منافع اور خسارے کے دھندے میں رہتے ہیں. ہم اسی میں حساب میں رہتے ہیں، اور جو اصل خسارہ واقع ہو چکا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ ہلاکت میں بدل جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ پتہ چل جاتا جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا چھوڑ دیتے، ہر وقت روتے، اور تم گھروں میں نہ رہتے، چیختے ہوئے جنگلوں میں نکل جاتے. اور پھر آقا علیہ السلام نے ایک بات اور بھی فرمایا کہ ایک زمانہ جب فتنے قریب آ جائیں گے تو ایسا بھی آئے گا کہ جب ایمان جنگلوں اور غاروں میں نکل جاؤ گے تو بچے گا. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس دور کی ابتدا ہو چکی ہے، اس دور کی کہ ایمان جنگلوں اور غاروں میں نکل جاؤ گے تو بچے گا. اب میں اس کی ایک نئی تعبیر کرتا ہوں، کہ آقا علیہ السلام نے امت کو جنگلوں اور غاروں میں چلے جانے کا حکم تو نہیں دیا، جنگلوں اور غاروں میں چلے جانے کی تلقین تو نہیں فرمائی، مگر ایک تو یہ اس کی دو تعبیریں جو میری سمجھ میں آتی، وہ یہ کہ اگر تو تمہارا ایمان اتنا مضبوط اور طاقتور ہوا کہ تم فتنوں کے معاشرے اور فتنوں کے ماحول میں رہ کر فتنوں سے بھی لڑو گے، فتنوں کو کچلو گے بھی، اور ایمان بھی تمہارا محفوظ رہے گا، اس کو خسارہ نہیں ہوگا. تو اگر تو ایمان اتنا طاقتور ہو کہ خسارہ نہ ہو تو پھر تو گھروں اور شہروں میں رہنا بہتر ہوگا. اور جو دیکھے کہ ایمان کمزور ہے، ہر روز اس سوسائٹی اور ایٹماسفیئر اور گرد و نواح کا ماحول ایمان پر حملے کرتا 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 غیرت ایمانی کمزور پڑ رہی ہے، ایمان کے چراغ کی لو مدھم ہوتی جا رہی ہے، تیل اس کا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ایمان کا دیا ٹمٹمانے لگا ہے. ڈر ہے کہ رفتہ رفتہ کہیں بجھ نہ جائے. لوگوں، بجھ جانے کا معنی کیا ہے؟ وہی ہے کہ ایسی غفلت کا اندھیرا آ جائے کہ پھر لٹتے رہیں اور شعور نہ رہے. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. نقصان یہ نہیں ہے کہ نقصان ہو گیا، نقصان یہ نہیں کہ نقصان ہو گیا، اصل نقصان یہ ہے کہ نقصان کی خبر نہ رہی، نقصان کا احساس نہ رہا، نقصان کا شعور نہ رہا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگلوں اور غاروں میں جا کر ایمان کو بچانا ہوگا. جو جنگلوں اور غاروں میں جا کر لوگوں سے کٹ کر صرف عبادت کرے گا، اسی کا ایمان بچے گا. اب اس کی میں نے ایک تعبیر تو یہ کی کہ جو تو شہروں میں رہ کر، سوسائٹی میں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، ایمان کی حفاظت کر سکے، وہ تو اپنے ایمان کو شہروں میں رہ کے بچا لے اور بھاگے نہیں، مفرور نہ ہو، مردانہ وار فتنوں کا مقابلہ کرے. کس تلوار سے؟ ایمان کی تلوار سے، عبادت کی تلوار سے، اللہ سے تعلق کی قوت کے ساتھ، باطن کے نور کے ساتھ، اندر کے نور کے ساتھ باہر کے اندھیرے سے مقابلہ کرے. لیکن جس کا اندر کا نور اتنا طاقتور نہیں اور چراغ ایمان کا پہلے ہی ٹمٹما رہا ہے تو اس کے لیے رسک ہوگا. اس کے لیے فرمایا کہ پھر دو آپشنز ہوں گی، ایک شہروں میں رہنا کہ فرار نہ ہو، فرار ہونا اچھی بات نہیں، اور ایک رہ کر اگر ایمان جاتا ہو تو پھر شہروں میں رہنے کی خوبی چھوڑ دیں اور غاروں میں جا کے ایمان کو بچا لینا. تو اگر دو میں سے ایک کو چننا پڑے تو فرمایا پھر غاروں میں چلے جانا بہتر ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کی جو دوسری تعبیر کر رہا ہوں، جو ہر ایک پر اس کا اطلاق ہو،
یہ ایک میری تعبیر ہے جو میری سمجھ میں اللہ نے دی ہے، جو میری سمجھ میں اللہ پاک نے مجھے دی، کتابوں میں شارحین نے اس کو بیان نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں اغلباً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا اس دور کے لیے مقصد یہ ہوگا۔ جب فرمایا کہ وہ زمانہ آ جائے گا کہ شہروں میں گھروں میں رہنے سے ایمان برباد ہوگا، تو اس وقت جنگلوں غاروں میں جا کر دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں مگن ہو کر ایمان بچانا۔ تو یہ جو ارشاد ہے، ممکن ہے آقا علیہ السلام نے اسے استعارہ کی زبان میں فرمایا ہو۔ کیا؟ اور استعارہ کی زبان میں یہ کہ جب ایسا دور آ جائے کہ گھر گھر کفر داخل ہو جائے، گھر گھر فحاشی داخل ہو جائے، گھر گھر عریانی داخل ہو جائے، گھر گھر بے حیائی داخل ہو جائے، گھروں میں باؤ تو ٹی وی اور اخبارات اور رسائل اور صبح و شام کے ٹی وی کے ذریعے سوائے فحاشی، عریانی، بے غیرتی، بے حمیتی، بے حیائی اور کفر کے کچھ نہ ملے۔ سکولوں میں جاؤ تو بچے بچیوں کے پاس سوائے بے حیائی، بے غیرتی، بے دینی اور بے ایمانی کے سوا سکولوں اور میں کچھ نہ ہو۔ بچیوں کے فیشن برباد کر دیں ایمان کو، بچوں کے رجحانات برباد کر دیں، جو خرابیاں ٹی وی پر دیکھ کر آئیں وہ سارا دن سکولوں میں آ کے ڈسکس کریں، کالجوں میں ڈسکس کریں، اور ساری فحاشی اور بے حیائی جو 1000، 500، 200، 100 بچے بچیوں نے الگ الگ ٹی وی سے، فلموں سے، گھروں سے حاصل کی، وہ سکولوں میں آ کے یکجا ہو جائے، اور نیک لوگوں کے بچے بچیاں بھی سکول میں جائیں اور برباد ہو کر آئیں۔ پھر دوستوں سے ملیں تو بربادی، جب فیملیز میں سوشل گیدرنگ ہو تو فیشنوں کی شکل میں بربادی، نیری دنیا داری، دنیا پرستی، نیری غیبت، نیرا فتنہ، نیریا مال و زر، 24 گھنٹے فتنہ اور مال و زر کا تماشا۔ تو آپس میں برادری مل بیٹھے تو فتنہ، سکول کالج جائیں تو فتنہ، گھروں میں بیٹھیں تو فتنہ، سوسائٹی میں بازاروں میں نکلیں تو فتنہ۔ فرمایا کہ ایسا دور آ جائے گا جب سوسائٹی کے ہر جہت اور ہر سمت پر بے حیائی، عریانی، فحاشی اور کفر چھا جائے گا۔ تو اس وقت جو فرمایا کہ غاروں میں نکل جانا، جنگلوں اور غاروں میں جا کے ایمان بچانا، تو میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بجائے اصل جنگلوں اور غاروں میں جانے کے، اس وقت گھر کے ماحول کو پھر غاروں کی طرف لے جانا، گھروں کو غار بنا لینا، گھروں کو غار بنا لینا، گھروں کو غار بنا لینا، جنگل بنا لینا، اور اس کے بغیر تمہارا اور تمہاری اولادوں کا ایمان بچ نہیں سکے گا۔ آج کے لیے میری اس نصیحت کو یاد رکھیں اور مجھے بتائیں، آپ میں سے کوئی ہے، کوئی شخص جو اس بات کی ضمانت دے، ضمانت تو کیا دے گا، دبے لفظوں سے بھی کہہ سکے کہ اس کے گھر میں ٹی وی بھی سارا دن چلے اور وہ اپنے بچے بچیوں کو نیک بھی رکھ سکے؟ کوئی ایک بتا دے مجھے کہ سارا دن ٹی وی بھی چلے، ماں باپ، آپ لوگ، آپ کی بیویاں، آپ لوگ بڑے ڈرامے بھی دیکھیں، فلمیں بھی آتی ہوں گی، فلمیں بھی دیکھیں، مجھے تو پتہ نہیں کہ کیا کیا پروگرام آتے ہیں جیسے سن بیٹھتے ہیں۔ جو کچھ ٹی وی پہ آتا ہوگا میں اس کا اندازہ کر سکتا ہوں کہ طویل مدتوں قبل کی خبر ہے کہ ٹی وی پہ کیا آتا تھا، اور زمانے کی رفتار کا اندازہ کر کے میں کیلکولیٹ کر سکتا ہوں کہ ترقی کے ساتھ کہاں تک پہنچ گیا ہوگا۔ کبھی کبھار لوگوں سے سن بیٹھتے ہیں، تو ٹی وی پر جو کچھ ہوتا ہوگا پرائیویٹ چینلز پر، پھر اس کے بعد ڈش ہے، پھر پوری دنیا، شرق تا غرب، امریکہ، انگلینڈ، ویسٹ اور ایسٹ اور انڈیا، سارا کچھ آپ کے گھر سکرین پر ہے۔ اور لوگ بتاتے ہیں کہ کسی کو دیکھنے کی پاکستان خود انڈیا اور باہر کی دنیا سے اور زیادہ پرائیویٹ چینل سب اس سے آگے ہیں، نیری تباہی ہے۔ تو کوئی ہے جو یہ کہے کہ اس کے گھر میں یہ ٹی وی بھی چلیں، سارے پروگرام حسب منشا جب بھی ہوں چلیں، اور بچوں کو وہ حیا اور غیرت ایمانی اور نیکی پر بھی رکھ سکے، ان کی بیٹیوں میں حیا بھی رہ جائے، بیٹیوں میں حیا بھی رہ جائے، ٹی وی بھی چلیں اور گھر میں حیا بھی رہے، ٹی وی بھی چلیں اور ایمان بھی سلامت رہے۔ کوئی ہے جو اس کی ضمانت دے سکتا ہے؟ جو صبح گھر سے نکلتے ہیں روزگار کاروبار کے لیے، رات کو واپس آتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے پیچھے گھر میں ہوتا کیا ہے، ضمانت کیا دینی ہے کسی کو؟ تو جب ایسی فضا ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے اس کا حل بتایا، فرمایا غاروں میں جا کر ایمان بچے گا، یعنی گھر کو ایسے ماحول سے جب تک پاک نہیں کر دو گے اور یہ سب شیطانی مراکز کو جب تک بند نہیں کر دو گے اور گھر کو اس کفر اور بے حیائی کی دنیا سے کاٹ کر ایک غار کی مانند نہیں کر دو گے، اس وقت تک تمہارا یا بچوں کا ایمان نہیں بچے گا۔ آپ اگر اپنے اور اپنے بچوں کے، اگلی نسلوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو میں 2 + 2 = 4 کی طرح کیٹاگوریکل کرتا ہوں، میرے ہاں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔
میرے ہاں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور جو اس سے مختلف بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، مکر کرتا ہے، جان بوجھ کی آنکھیں بند کرتا ہے، اپنی بربادی کو مول لیتا ہے کہ اس کے گھر میں ٹی وی بھی چلیں سارے جس انجام تک پہنچ چکے ہیں، اور کہے گی جی گھر میں ایمان بھی رہے، بچوں میں دین بھی رہے، ادب بھی رہے، حیا بھی رہے، نماز بھی پڑھیں، عبادت بھی رہے، ناممکن، ای محالستو جنو۔ آپ کی اگر تربیت مجھ سے زیادہ مضبوط ہے تو شاید آپ دعویٰ کر لیں، میں تو نہیں کر سکتا، میں نے تو گھر سے ٹی وی شیوی ہمارے گھر میں بند ہیں، کبھی نہیں چلتے۔ میری بات سمجھے؟ یعنی بچوں کو اس سے محروم کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ سہولت اب جس انجام کو پہنچ گئی ہے دے کر ایمان نہیں بچا سکتے۔ میری بات کو سمجھ میں آئی ہے؟ اب یہ آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، جا کے سوچیں اور اپنی بیویوں سے بات کریں، اور یہ بھی بھول جائیں کہ میاں بیوی اپنی آنکھوں کے تعیش کے لیے تو بیٹھ کے کھول لیں جی ہم ذرا بچوں کو بھگا دیں اندر چلے جاؤ بھائی، خبردار یہاں نہ بیٹھو، بڑی بیائی آئی ہے۔ میاں بیوی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیں اور توقع کریں کہ بچے بچیاں پاک رہیں اس سے۔ یہ منافقت اور دھوکہ بازی ہے، یہ بچوں کو اور برباد کرنا ہے، بچے کسی اور جگہ جا کے دیکھ لیں گے۔ اگر بچوں کو بچانا ہے اس گناہ سے تو خود بچنا ہوگا، اپنی عیاشی ختم کرنی ہوگی، نگاہوں کی عیاشی۔ میں نے آپ کو لمحہ فکریہ دیا، اور اس پر گھر جا کے سوچیں، اور اولی فرصت میں گھروں کے ماحول کو پاک کریں، گھروں کے ماحول کو پاک کریں، اور اس میں فحاشی، عریانی، بے حیائی اور کفر کے ماحول کو نکال کر عبادت کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز کو داخل کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ علم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور ہر وقت کثرت سے روتے پھرو، اور تم گھروں کو، شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف دوڑ جاؤ۔ یہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، یہ بات اس وقت کی تھی، اور آج 14 صدیاں بیت گئی ہیں، اور آج تو ادوار فتن کا آغاز ہو گیا ہے، فتنوں کی علامتیں نمایاں ہو گئی۔ لہذا آج جہاں نیکی اور اجر کے لیے امکانات زیادہ ہیں، وہاں تباہی اور بربادی کے بھی امکانات زیادہ ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو اللہ پاک حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر حضرت امام حارث محاسبی ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ غفلت پیدا کرتے ہیں، غفلت قسوت پیدا کرتے ہیں، قسوت اللہ سے بعد، دوری کا باعث بنتا ہے، اور پھر اللہ سے دوری جہنم کا باعث بنتی ہے۔ یعنی سٹیپس ہیں، جب آدمی ایک مرحلے سے نکل کے آگے چلا گیا تو پلٹ کے پیچھے آنا اس کا بڑا مشکل ہے، بڑی محنت لگے گی۔ جب اس سے اگلے دور میں، اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا، غفلت سے بڑھ کے قسوت میں چلا گیا تو آگے نکل گیا، پیچھے پلٹنا مشکل ہو جائے گا۔ جب قسوت سے نکل کر بعد اور محرومی سے کے حلقے اور اس دائرے میں چلا گیا تو بدبختی اور سخت مسلط ہو گئی، پھر وہاں سے نکلا تو پھر وہ اس کو لے گئی جہنم کی طرف۔ یہ سٹیپس ہیں، اور ان کی ابتدا کہاں سے ہوتی؟ ان کی ابتدا ہوتی ہے گناہ سے۔ ہم اس گناہ کو ہلکا لیتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں۔ اس پر امام حارث محاسبی کہتے ہیں کہ یہ بات جو تمہیں بتائی ہے اے دوست، اگر تو زندوں میں ہے تو اس پر غور کر، تفکر کر، اور اگر تو مردوں میں شامل ہو چکا ہے، مردوں میں، تو کہا کہ مردوں نے تو اپنی جانوں کو پہلے ہی دنیا کی محبت کی چھری سے ذبح کر کے مار ڈالا ہے۔ مردوں نے تو پہلے ہی حب دنیا، دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہوا ہے۔ لہذا تعمق اور تفکر کر اس بات پر کہ تو گناہ کو ترک کر دے۔ نکتہ کیا ہوا؟ ترک ذنوب۔ کیا نکتہ ہوا؟ کہ ارادہ کر، پختہ عزم کر گناہ ترک کرنے کا، ترک ذنوب و معاصی، گناہ، نافرمانی اور عصیان کو ترک کر دے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا ایک صحابی نے، صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کی تعریف کیا ہے؟ ہم گناہ کو کیسے پہچانیں کہ یہ گناہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک کرائیٹیرین دیا، فرمایا جو تیرے جی میں کھٹکے وہ گناہ ہے۔ جو تیرے جی میں کھٹکے، تیرے ضمیر پر بوجھ بنے، وہ گناہ ہے۔ اور فرمایا ایک علامت اور بتا دوں، فرمایا وہ عمل جو تو چھپ کے کرے اور لوگوں سے بچاتا چھپاتا پھرے وہ گناہ ہے۔ چھپاتا ایک تو ہے نا نیکی تقویٰ کی وجہ سے، نہ اس وجہ سے چھپاتا پھرے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا کہیں گے۔ جو عمل تو لوگوں سے اس ڈر سے چھپائے کہ اگر پتہ چل گیا تو کیا کہیں گے، فرمایا وہی گناہ ہے۔ اور جو تیرے دل میں، تیرے ضمیر میں، تیرے جی میں کھٹکے، کانٹا بنے، بوجھ پیدا کرے، وہ گناہ ہے۔
سادہ تعریف دے دی آپ کو جی۔ اب آپ اگر کسی سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو یہ تو پتہ ہوتا ہے نا کہ جھوٹ ہے، تو وہ دل پہ بوجھ کا باعث بنتا ہے یا نہیں؟ اب ایک کسوٹی دے رہا ہوں، اسی پر ناپ لیں کہ آپ مردوں میں چلے گئے ہیں کہ ابھی زندوں میں ہیں۔ اگر جھوٹ بول کر جی بے چین نہیں ہو جاتا اور اندر گرفت نہیں ہو جاتی اور ضمیر سخت بوجھ میں پریشان نہیں ہو جاتا کہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں، اگر اندر کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ بول دیا، تو افسوس میرے دوست کہ تو مردوں میں جا چکا ہے، تیرا شمار زندوں میں نہیں رہا۔ زندوں میں ہوتا تو کچھ کھٹک تو پیدا ہوتی، اگر کھٹک ہی پیدا نہیں ہو رہی تو فرمایا انت من الاموات، مردوں میں جا چکا۔ اس لیے تو کسی سے معاملہ کرے اچھا نہ کرے، بد اخلاقی کرے، گالی دے، خیانت کرے، دھوکہ کرے، اپنا فریضہ وقت پہ ادا نہ کرے، ڈیوٹی نہ ادا کرے، جس کی تنخواہ لینی ہے وہ بھی گناہ ہے، جو کام کرنا ہے وہ وقت پہ کر کے نہ دے، لمبا کرے، یہ بھی گناہ ہے، کسی سے کسی کا حق تلف کرے، یہ گناہ ہے، حرام رزق کھائے گناہ ہے، جھوٹ بول کے کھائے گناہ ہے، غفلت کرے اور ایسے لیزی ہو کے کھائے رزق، وہ بھی گناہ ہے، حرص اور لالچ کر کے کھائے، یہ بھی گناہ ہے، نگاہ غلط طرف اٹھائے گناہ ہے، غلط بات سنے گناہ ہے، غیبت چغلی گناہ کی بات کرے گناہ ہے، گناہ کی بات سنے تو گناہ ہے، ناجائز کام کی طرف ہاتھ بڑھائے، کسی کے ساتھ زیادتی کی طرف، یہ گناہ ہے، غلط سمت چل کے جائے تو گناہ ہے۔ اور اگر وہ گناہ صادر ہو اور ضمیر پر بوجھ بن جائے، اندر پریشانی لائق ہو جائے، انسان گھبرا جائے کہ کیا کر بیٹھا ہوں، یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ کیا کر بیٹھا ہوں، تو ابھی اس کی خوش نصیبی ہے کہ ابھی وہ اسٹل ٹمٹما رہا ہوگا، مگر ہے ابھی زندوں میں، کوئی رمق باقی ہے۔ اور اگر احساس ہی نہ ہو، اس پر بوجھ ہی نہ ہو، طبیعت بے چین ہی نہ ہو، اضطراب بھی پیدا نہ ہو، اندر بھی سکون رہے جھوٹ اور گناہ کے باوجود، تو اس کے لیے افسوس کہ اس کی بد نصیبی ہے، وہ مردوں میں جا چکا ہے۔ اس کی پرکھ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب یہ تو فیصلہ ہر آدمی کر سکتا ہے کہ نہیں اندر سے؟ جی کر سکتا ہے۔ تو علاج کیا ہے اس پورے سلسلہ نتائج سے بچنے کا؟ کہ گناہ ترک کر دیے جائیں۔ بولیے گناہ لوگ کرتے ہیں جی، جو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو بھول جاتا ہوں، نسیان بہت ہے، نسیان بہت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نسیان کا سبب کثرت گناہ ہے، گناہ نسیان پیدا کرتا ہے۔ میری بات آپ سمجھیں، گناہ نسیان پیدا کرتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ گناہ کر رہا ہے یا نہیں، گناہ کے اوپر بیداری کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ، تنبہ اور آگہی کے ساتھ گناہ پہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، نگرانی کی ضرورت ہے، تاکہ خبر ہو کہ گناہ کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ وہ سارا دن گناہ کرتا ہے اور اسے گناہ کا شعور اور خبر نہیں۔ گناہ پہ نگاہ رکھے، اور فرمایا کہ گناہ سے علم نکل جاتا ہے، علم نور ہے، جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ نور کم ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آیا ہے، ملا علی قاری نے طبقات الحنفیہ میں بیان کیا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان امام ابن عبد البر نے بیان کیا جامع بیان العلم و فضلہ میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں ملا علی قاری نے طبقات الحنفیہ میں لکھا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر کسی مسئلہ پہ وہ الجھ جاتے، علمی مسئلہ پر، فقہی مسئلہ پر، عقدہ کوئی گانٹھ نہ کھلتی، سمجھ نہ آتا، حل نہ ہوتا، کوئی علمی عقدہ اور علمی فقہی مسئلہ اگر کوئی حل نہ ہوتا، تو آپ کہتے کہ یہ جو انفتاح نہیں ہوا، حل نہیں ہو رہا، عقدہ نہیں کھل رہا، الجھن آ گئی ہے، یہ میرے کسی گناہ کے سبب سے۔ آپ اسی وقت استغفار کرتے، وضو کر کے کھڑے ہو جاتے اور نفل پڑھتے، وضو کرتے، عبادت کرتے اور استغفار کرتے۔ کیا؟ وضو کرتے، عبادت کرتے اور استغفار کرتے، بس آپ کی عبادت اور استغفار سے پردہ اٹھ جاتا، عبادت اور استغفار سے پردہ ہو جاتا۔ کبھی وضو سے پردہ اٹھ جاتا ہے، کبھی غسل سے پردہ اٹھ جاتا ہے، کیا؟ اور کبھی دوران غسل ہی اٹھ جاتا ہے، اگلی نوبت ہی نہیں آتی، ابھی غسل مکمل نہیں ہوا ہوتا کہ انکشاف ہو جاتا، پردہ اٹھ جاتا ہے۔ کبھی وضو کے دوران پردہ اٹھ جاتا ہے، کبھی عبادت کے دوران اٹھ جاتا ہے، نماز کے دوران۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری الجھنیں اور عقدے دوران نماز حل ہو جاتے تھے، اور کبھی استغفار کے دوران حل ہو جاتا ہے۔
تاہم جب کوئی فقہی مسئلہ گجلک بن کے آتا اور اس کا حل ذرا مشکل نظر آتی تو آپ وضو کرتے، عبادت کرتے، استغفار کرتے تو حل ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ پھر کہتے، واہ واہ، آپ جب حل ہو جاتا شکر ادا کرتے تو کہتے کہ میں نے اپنا گناہ چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کیا تو اس نے میری طرف رجوع کیا، اس لیے مسئلہ حل ہو گیا۔ فرماتے میں نے اس کی طرف رجوع کیا، اس نے میری طرف رجوع کیا تو اب اس کے فیض سے حل ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کی کیفیت ایمان تھی، یہ ان لوگوں کی معرفت تھی۔ اور جب یہ بات حضرت فضیل بن عیاض کو پہنچی، کتنے بڑے لوگ تھے، لوگ تو وہی تھے، ہم تو حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، اور زمانہ بھی وہی تھا۔ جب یہ بات حضرت فضیل بن عیاض کو پہنچی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ معمول ہے، تو ان کی چیخ نکل گئی، فبکا بکاء شدیدا، ان کی چیخ نکل گئی اور بڑی بکا کے ساتھ چیخ کر رو پڑے، کہنے لگے خدا کی قسم یہ جو ابو حنیفہ کا معاملہ تھا اس وجہ سے تھا کہ اس کے گناہ کوئی نہیں تھے۔ جس کی زندگی میں گناہ کم ہوتے ہیں اسی پر یہ فیض اس طریقے سے ہوتے ہیں، اور جس کی صبح و شام گناہ میں لت پت ہو، وہ استغفار کرے، وہ عبادتیں کرے، وہ وضو کرے، اس کے گرہیں نہیں کھلتی، اس کی گرہیں۔ فرمایا یہ جو ابو حنیفہ کا معاملہ تھا وہ ایسے گناہوں کا نام لیتا تھا، یہ ان کی عاجزی تھی، انکساری تھی، وہ گناہوں کا نام لیتا تھا۔ یہ جو واقعہ ہے در حقیقت اس واقعے کا سبب ان کی قلت گناہ تھی کہ ان کے گناہ کم تھے۔ کم کا لفظ اس لیے بولا کہ انسان کے لیے معصوم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے گناہ نہیں تھے تو یہ ہوتا تھا۔ اور پھر آپ کیفیت دیکھیں نا، ایک خبر پہنچی ہے، اس پر فضیل بن عیاض کی چیخ نکل گئی اور دھاڑے مار کے رو پڑے۔ کیا اثر ہوا ہوگا؟ ان لوگوں کا تقویٰ کے ساتھ تعلق کیا تھا، حضور الہ میں تعلق کیا تھا، ترک ذنوب میں ان کے دلوں کی کیفیت کیا تھی، توبہ اور استغفار میں مقام کیا تھا، کہ ایک خبر ملی ہے، ایک خبر ملی ہے کہ اللہ والے کی، کہ اگر کوئی مسئلہ عقدہ ان کا حل نہ ہوتا تو فرماتے یہ میرے گناہ کے سبب سے ہے، اور چھوڑ دیتے اور وضو کر کے نماز پڑھتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے تو عقدہ حل ہو جاتا۔ یعنی یہ خبر سنی ہے تو دھاڑے مار کے رو پڑے، چیخ نکل گئی۔ اب اندازہ کر لیں کہ کیا گریہ و زاری، کیا رقت، کیا خشوع و خضوع، کیا تذلل ان کی زندگی میں تھی۔ کہنے کہ یہ اس لیے تھا کہ یہ قلت ذنوب کی وجہ سے تھا کہ ابو حنیفہ کے گناہ نہ تھے۔ اور کیوں نہ ہوتا ایسے کہ سارا دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امت میں علم کی خیرات بانٹتے تھے، سارا دن حضور کے دین کی خدمت کرتے اور حضور کے دین کو سنبھالا دیتے، حضور کے دین کو مرتب کرتے، مدون کرتے، حضور کے دین کو حفاظت کرتے، حضور کی امت تک پہنچاتے، سارا دن تو حضور کے دین اور حضور کے علم کی خدمت کرتے، نور بکھیرتے۔ تو تھک ہار کے جب رات ہو جاتی تو نماز کے بعد پڑھ کے گھر آ جاتے، لوگ سمجھتے گھر چلے گئے ہیں، لباس بدل کے پھر پلٹ کے مسجد میں چلے جاتے جب کوئی نہ رہتا، اور ساری رات مسجد میں عبادت میں گزارتے۔ ایک تابعی کہتے ہیں جب مجھے خبر ہوئی کہ امام ابو حنیفہ رات کو پلٹ کے پھر آ جاتے ہیں اور ساری رات عبادت کرتے اور روتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ پچھلی رات جا کے دیکھوں کہ کرتے کیا ہے۔ میں پچھلی رات چھپ کے اندھیرے میں مسجد میں گیا، فرماتے ہیں آپ کا بڑھاپا تھا، آپ کھڑے تھے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی سفید ریش اس طرح پکڑی ہوئی تھی اور کھینچتے تھے اور زار و قطار روتے تھے اور عرض کرتے تھے باری تعالیٰ اگر کسی بھی وجہ سے تو میرے گناہ نہ بخشے اور کسی بھی وجہ سے میں لائق مغفرت اور لائق بخشش نہ بنوں ہو سکوں تو میرے مولا اور کچھ نہ صحیح تو میری داڑھی کے سفید بالوں کا حیا کر لینا۔ تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے، تو میرے داڑھی کے سفید بالوں کو دوزخ سے بچا لینا۔ اور التجا بھی کیا کرتے تھے کہ دوزخ سے بچا لینا، اس سے بڑی بات مولا سے مانگتے نہیں تھے۔ یہ وہ امام ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں کہ جب گناہ ترک کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں تو اس سے انفتاح، عقدہ کھل جاتا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے مزید تہذیب التہذیب میں لکھا ہے، حضرت وکیع بن الجراح ایک جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، حضرت وکیع بن الجراح الکوفی، کوفہ کے، اور یہ بھی ان اکابر میں سے ہیں کہ جنہوں نے اوائل وقت میں تبع تابعین میں سے جنہوں نے کتاب الزہد لکھی تھی،
تصوف پر، رقت پر، زہد پر کتابیں جو لکھی گئیں ان میں سے ایک یہ ہیں، اور یہ بڑے جلیل القدر ائمۃ الاعلام میں سے تھے اور حفاظ میں حدیث میں سے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں، علی بن خشرم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے، یہ حفاظ حدیث میں سے تھے، حافظ الحدیث تھے، ہزارہا حدیث روایت کرتے، تو انہیں فرمایا کہ میں نے کبھی بھی ان کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کبھی اپنے ہاتھ سے لکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ان کی کوئی تحریر ان کے ہاتھ بھی، کسی کے ہاتھ بھی نظر نہیں آئی ان کے ہاتھ کی تحریر، بس وہ سنتے اور یاد کر لیتے، وہ سنتے اور یاد کر لیتے۔ ان سے پوچھا فسألتہ عن دواء الحفظ، میں نے پوچھا حضرت امام وکیع بن الجراح سے کہ حضرت اتنا بڑا جو حافظہ ہے اس کی کوئی دوائی ہمیں بھی بتائیں، اس کے لیے کوئی دوائی ہمیں بھی بتائیں کہ اتنا بڑا حافظہ کیسے ملے، اتنا حافظہ۔ آپ نے فرمایا بیٹے اس کی دوائی بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ حفظ میں برکت، حفظ حافظہ، اس کی دوائی کیا ہے؟ ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اور فرمایا کہ میں نے اس سے بہتر تجربہ کیا ہے، اس سے بہتر کوئی دوا نہیں پائی، اس سے بہتر کوئی دوا حافظے کے لیے نہیں پائی۔ اب آپ کو بھی سمجھ آ گئی، حافظے کے لیے بہت لوگ کہتے ہیں، حافظے کے لیے بس ترک المعاصی، گناہوں کو، نافرمانیوں کو، غفلتوں کو ترک کر دینا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے اور گناہ کو چھوڑتا ہے، گناہ کو چھوڑتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو فرمایا اس کے جو فوائد نصیب ہوتے ہیں، برکات، ان میں سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے تو میں نے عرض کیا دل میں سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، گناہ سے دل میں سیاہی پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا جب آدمی نیکی کرتا ہے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ ان للحسنۃ نورا فی القلب وزینا فی الوجہ، جب آدمی نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تقوی اور نیکی اختیار کرتا ہے تو فرمایا دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور چہرے پہ رونق آ جاتی ہے۔ دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ اور گناہ کرنے سے دل میں سیاہی پیدا ہوتی ہے اور چہرے پر بے رونقی ہو جاتی ہے، چہرے پر بے رونقی ہو جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، چہرے پر ذہن نہیں رہتا، یبوست آ جاتی ہے، خشکی آ جاتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ نوچ لیا گیا ہے چہرے سے۔ تو فرمایا نیکی سے، عبادت سے، ترک معاصی سے، گناہ چھوڑنے سے اور عبادت اختیار کرنے سے دل میں نور آتا ہے۔ بولتے آئیے کیا؟ چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، وقوۃً فی البدن، اور بدن میں قوت اور مستعدی آ جاتی ہے، بدن میں قوت آ جاتی ہے اور تھکن چلی جاتی ہے۔ یہ جو ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں، ہر وقت جو تھکے تھکے رہتے ہیں اور جس میں طاقت نہیں ہے، بدن میں قوت نہیں ہے، کمزوری ہے، فرمایا عبادت اور نیکی سے بدن میں قوت اور چستی آ جاتی ہے۔ اور پھر آگے وسعۃً فی الرزق، رزق میں فراخی آ جاتی، عبادت کیا کرے، رزق میں کمی ہو تو عبادت کو زیادہ کیا کرے۔ ہماری عادت کیا ہے؟ بس تقریریں کر دی، نعتیں پڑھ دیں اور سمجھے بس ساری سنیت بھی ہو گئی، عبادت بھی ہو، اپنی عملی زندگی کو ٹٹولا کرے، عبادت کتنی ہے؟ ہم عاشقان رسول بنے ہوئے ہیں نا، کیا؟ اور غلامان رسول کہلاتے ہیں۔ دیکھیں اپنی کتاب زندگی کو اٹھا کر، اس کے ہر روز کا ورق دیکھیں کتنی عبادت ہے اس میں۔ میری بات سمجھیں؟ اگر ورقے زندگی کی کتاب کے روز کے ورقے عبادت سے خالی ہیں تو کیسا عشق رسول اور کیسی غلامی ہے رسول؟ پھر یہ جھوٹے ٹائٹل ہیں ہمارے، کیا کہ محبوب جن کے عشق کا دعویٰ کریں وہ تو رات کو کھڑے ہوں اور قدم مبارک سوج جائیں، اور عاشق ساری رات پڑے ہی رہیں، بس ہوش ہی کوئی نہ، محبوب کے قدم سوج جائیں رات کو عبادت میں کھڑے ہو کر۔ اور جو عاشقان رسول ہیں جی ان کو مصلی سے غرض ہی کوئی نہ ہو۔ کوئی جوڑ ہے کوئی جوڑ؟ آپ خود ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا دعویٰ ہے اور حضور علیہ السلام ساری رات کھڑے رہتے، حتیٰ تورمت قدماہ، قدمین شریفین متورم ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ آپ تو پاک ہیں گناہوں سے، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا،
اللہ نے مجھے گناہوں سے پاک کر دیا ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محبوب تو مصلی پہ کھڑے ہو کر اپنے قدمین شریفین متورم کر دیں، اور اب عشق کا دعویٰ کرنے والے مصلی سے واسطہ ہی کوئی نہ ہو۔ وہ کیسے عاشقان رسول ہیں جن کی دوستی نہیں ہے مصلی کے ساتھ؟ وہ اپنی راتوں کو آقا علیہ السلام کی راتوں کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ پھر وہ کیسے عاشقان الہی ہیں جو ساری رات غفلت کی نیند سوتے اور مولا ان کا جاگ کر پوچھتا ہے کوئی مجھ سے یاری لگانے والا ہے، کوئی مجھ سے دوستی کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے والا؟ وہ پوچھ رہا ہو اور بندہ غفلت کی نیند سویا ہو تو کوئی جوڑ بنتا ہے؟ کیا آج سے اپنی زندگیوں کو پھر پلٹ کر اس راہ پہ لانے کو تیار ہیں یا نہیں؟ اور راتوں کو مصلی سے اپنے آپ کو جوڑنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ اور آقا کی یاد پاک باقی چیزیں کیا چیزیں ہمیں دیں گی؟ کیا آج استقامت کے ساتھ آج سے آپ لوگ یہ سب کارکنان اور وابستگان تحریک سے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ماتھے نور سے جگمگ ہوں اور دلوں میں نور کے چراغ جلیں اور آقا علیہ السلام دور سے دیکھیں تو پیار کریں؟ اور آقا نے فخر سے کہا کہ میرے پیارے امتی وہ ہیں کہ دنوں کو جہاد کرتے ہیں، یعنی محنتیں ریاضتیں کرتے ہیں، اور رات کو مصلوں کی پیٹھوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کام کاج ختم کر کے وضو کریں اور مصلی پہ کھڑے ہوں، کچھ آنسو گرا دیا کریں مولا کے حضور، کچھ سجدے کر دیا کریں۔ تو یہ سودا کرتے ہیں؟ بتائیے، بولیے کرتے ہیں یا نہیں؟ ایسے چھوڑ دوں یا میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں؟ کتنا کرتے ہیں بتائیں نا، تاکہ ہماری سنگت اس نور کی سنگت بن جائے۔ وعدہ کرتے ہیں جی؟ فرمایا کہ اس سے بدنوں میں چستی اور قوت آتی ہے، دلوں میں نور آتا ہے، چہرے پہ رونق آتی ہے، اور مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور خالق کی بارگاہ میں بھی بندہ محبوب ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیزیں مجھے پسند ہیں اور میں نے بندوں پر فرض کی ہیں ان سے نہیں، کیا جو میں نے فرض کی ہیں اور مجھے پسند ہیں ان سے نہیں، بلکہ نفلی عبادت جو اضافی عبادت ہے، جب بندہ وہ کرتا رہتا ہے تو وہ کرتے 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 میرا محبوب بن جاتا ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر جب نوافل کا سودا کرتا ہے اضافی تو فرمایا اس کے ذریعے پھر اس کو میں اپنے قریب بھی کرتا ہوں، حتیٰ احببتہ، اور اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہوں۔ کیا عالم ہے بندے کا کہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جائے۔ فرمایا اس کے برعکس جب آدمی گناہ ترک نہیں کرتا اور معاصی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو دل میں سیاہی آتی ہے اور چہرے پر بے رونقی اور سختی آ جاتی ہے، اور جسم میں تھکاوٹ اور نکاہت آ جاتی ہے، اور رزق میں کمی آ جاتی ہے، اور مخلوق کے دلوں میں نفرت آ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ پھر اولیاء کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ جو گناہ ہیں، فرمایا الذنوب جراحات، گناہ زخم ہیں، گناہ زخم ہیں۔ جس طرح مقتل میں لڑائی کے دوران آپ کو زخم لگتے ہیں، فرمایا وہ زخم چھوٹے ہیں، اور فرمایا اس سے بڑا زخم کوئی نہیں جو بندے کو زخمی کر دے کہ اسے دل کی سختی اور دل کی قسوت اور دل کی سیاہی کا زخم لگے اور اللہ سے دوری کا زخم لگے۔ اگر اللہ سے بعد اور دوری کا زخم لگے تو فرمایا اس سے زیادہ ہلاکت انگیز زخم کوئی نہیں کہ بندہ اللہ سے دور کر دیا جائے۔ جب بندہ اللہ سے دور کر دیا جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی بیان فرمایا، ایک اور علامت بتاتا ہوں کہ دل کی سختی اگر 4 کاموں میں زیادتی کی جائے تو وہ بھی سبب بنتی ہے، اور وہ پھر دل کی سختی اس چینل سے 4 کاموں میں کسی کی زیادتی ہو تو وہ دل کو سخت کرتی ہیں، اور دل سخت ہوتا ہے تو بندہ گناہ پر گرا پر گامزن ہو جاتا ہے۔ گناہ کرتا ہے تو دل سخت ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ کبھی دل سخت ہوتا ہے تو پھر انسان گناہ پہ چل پڑتا ہے، اور دل سخت پہلے ہوتا ہے۔ فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ ضرورت سے زیادہ ان 4 چیزوں کو اپنایا جائے تو دل سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سی؟ العقل والنوم والکلام والمخالطہ۔ فرمایا ایک کھانا اگر ضرورت اور حاجت سے زیادہ کھاؤ اور پیٹ بھر بھر کے کھاؤ تو دلوں کو سخت کرتا ہے۔ پیٹ کو تو سخت کرتا ہی ہے مگر اس سے دل سخت ہوتے ہیں۔ اب کبھی دھیان جاتا ہے زیادہ کھانے سے دل کا کیا تعلق نہیں، زیادہ کھانے سے دل سخت ہوتا ہے۔ کیوں؟ زیادہ کھانے سے
اندر باطن کا نور کم ہوتا ہے اور سیاہی بھرتی ہے، اور جب سیاہی بھرتی ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے سے، حاجت سے بڑھ کر دل سخت ہوتا ہے، زیادہ نیند کرنے سے دل سخت ہوتا ہے۔ دوسری چیز کیا؟ دل۔ تیسرا، زیادہ کلام، لغو اور فضول گفتگو کثرت کے ساتھ کرنے سے دل سخت ہوتا ہے۔ اور چوتھا، مخالطہ، لوگوں کے ساتھ، دنیا داروں اور لوگوں کے ساتھ، اہل دین، اہل ولایت، اہل تقوی اور صالحین سے نہیں، عام دوست یار دنیا دار جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دنیا کی باتیں ہوں، گپ شپ ہوں، شغل میلہ ہو، ہنسی مذاق ہو، وہ لوگ، ان سے زیادہ میل ملاپ کے ساتھ دل سخت ہو جاتا ہے، دل میں شقاوت اور قسوت آتی، تاریکی آتی ہے کیا، اور سختی آتی۔ لہٰذا دو چیزوں میں اعتدال ہونا چاہیے، مخالطت یعنی لوگوں کے ساتھ جلوت، صحبت، مجالست، اور دوسری طرف عزلت، خلوت، تنہائی، علیحدگی۔ ضرورت کی حد تک لوگوں سے میل ملاپ کرو جو آپ کے فرائض ادا کرنے کے لیے درکار ہے، اور جب آپ کا فرض ادا ہو جائے تو محض گپ شپ کے لیے کبھی لوگوں کے ساتھ نہ۔ ہماری یہ بھی عادت ہوتی ہے، چلو بھئی آ یار ذرا بیٹھیں گے، گپا ماریں گے، ذرا گپ شپ ماریے۔ یہ گپ شپ کی مجلس دلوں کو سخت اور سیاہ کرتی ہے، کیونکہ اس میں سوائے لغو گفتگو کے، لہو الحدیث کے، جس کو قرآن مجید نے کہا، اور کچھ نہیں ہوتا، اور وہ دلوں کو تباہ کرتی ہے، زنگ آلود کرتی ہے، دلوں کا نور ختم کرتی ہے، اور دلوں کی روشنی ختم کرتی ہے۔ لہٰذا جب فرض کی ادائیگی کے لیے کسی مخالطہ اکٹھا بیٹھنا ضروری نہ ہو تو پھر آپ تنہا ہو جائیں لوگوں سے۔ تین باتیں بتاتا ہوں، ایک ہے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، ایک ہے تنہائی۔ دنیا دار سے میل ملاپ نقصان دہ ہے، اس کے میل ملاپ سے تنہائی بہتر ہے۔ دنیا داروں کے زیادہ میل ملاپ سے تنہائی بہتر ہے، اور صالحین، تنہائی سے اللہ والوں کا میل ملاپ بہتر ہے، تنہائی سے اللہ والوں کا میل ملاپ بہتر ہے۔ اہل اللہ اور صالحین سے میل ملاپ کچھ بھی نہ ہو، نہ تسبیح نہ کوئی اور کام، بس ان کو دیکھنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے وہ کام کاج کریں، آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں، یہ بھی ہزار عبادتوں سے افضل ہے۔ یک زمانہ صحبت باولیاء بہترز 100 سال طاعت بیریا، بس ان کے ساتھ بیٹھے رہنا، ان کے ساتھ چلنا، ہم سفری کرنا، صحبت کرنا، مجالست کرنا، ان کو دیکھنا، ان کی باتیں سننا، ان کو کام کرتے دیکھنا، صرف یہ جو ان کے ساتھ مجالست ہے، یہ 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس سے نور ملتا رہتا ہے، اس سے، اور خاموش طریقے سے مردہ دل کو زندگی ملتی ہے، دل زندہ ہوتا ہے، سیاہی دور ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا طریقہ ہوا کہ دنیا داروں کی صحبت سے تنہائی اچھی، کیا؟ دنیا داروں کی صحبت سے تنہائی اچھی، اور تنہائی سے اللہ والوں کی صحبت اچھی، تنہائی سے اللہ والوں کی صحبت۔ ایک قاعدہ بتا دیا، جو علاج چاہیں، جو علاج دستیاب ہو کر لیں۔ اگر اہل اللہ کی صحبت دستیاب ہو، صالحین کی، اللہ والوں کی صحبت مل سکے کثرت سے، تو اس کو اپنا لیں۔ اگر ہر وقت حسب منشا نہ مل سکے تو اس صحبت سے بچ کر دنیا داروں کی تنہائی اپنا لیں، تو تنہائی سے بھی کچھ کام ہو جائے گا۔ کیا کام؟ کہ شر سے تو بچ جائیں گے، اگر خیر نہیں ملی تو شر سے بچ جائیں گے، اور اہل اللہ کی صحبت مل گئی تو شر سے بھی بچے اور خیر بھی نصیب ہو گئی۔ اور اہل اللہ کی صحبت، میں نے کہا، ایک تو ہے کہ ان کے ساتھ جب صحبت ہو تو نمازیں ان کے ساتھ پڑھیں، روزے ان کے ساتھ رکھیں، حج ان کے ساتھ کریں، تسبیح ان کے ساتھ کریں، ان کا واعظ سنیں، ان کا کلام سنیں، ان کی گفتگو سنیں، ان سے تعلیم لیں، تربیت لیں، سیکھیں، ادب کریں۔ ایک تو ہے نا یہ کام، ایک ہے یہ کام۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر ان میں سے بھی کسی شے کا موقع نہ ہو، بس ان کی صحبت و مجلس اور ان کی قربت ہی نصیب ہو، بس خاموشی سے، تو وہ بھی محرومی نہیں ہوتی۔ اب کتا کون سی عبادت کرتا تھا اصحاب کہف کے ساتھ؟ اصحاب کہف کے کتے نے کوئی تسبیحات پڑھی تھی، کوئی روزے رکھے، کوئی نمازیں پڑھی؟ معاذ اللہ، وہ تو کتا تھا، اس نے کون سی عبادتیں کرنی تھی اور کون سی پیروی کرنی تھی؟ تو کتا صرف ان کے دروازے پر صحبت میں، مجلس میں، قربت میں بیٹھا ہی رہا نا، تو اس کے بیٹھنے کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے اسے بھی جنتی بنا دیا، اور قرآن میں اس کا ذکر کر دیا، قرآن میں اس کا اتنا خوش نصیب ہو گیا کہ اس کا ذکر کر دیا۔ مطلب ہے کتا بھی اگر اللہ والوں کی مجلس میں رہے تو اسے بھی کتا ہو کر بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف میں حدیث ہے، سیاستہ میں، بخاری شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، مسلم اپنی اپنی روایات ہیں، الفاظ ہیں، صحیح مسلم میں، سیاستہ میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ، اور اسی وہ حدیث کا ہی ترجمہ کیا ہے میاں محمد نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے عنوان بھی ہیں، محدثین نے، ائمہ حدیث نے بیان کی، فرمایا کہ اللہ والے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطار کی صحبت، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا،
اللہ والے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطار کی صحبت. فرمایا اگر عطر نہ بھی ملے تو خوشبو تو ملے گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا سمجھے, فرمایا مسک اور عطار کی صحبت ہے, اگر کستوری خوشبو نہ بھی ملے تو, کستوری اور عطر نہ بھی ملے تو خوشبو تو ملے گی. تو فرمایا اللہ والے کی صحبت عطار کی صحبت, اور برے کی صحبت لوہار کی صحبت. وہ جو بٹی چلاتا ہے آگ کی, فرمایا اگر تمہارے کپڑے نہ بھی جلیں تو اس کی چنگاریاں تو پڑیں گی, کوئی خاک تو پڑے گی, کم سے کم اڑ کر منہ پر پڑ جائے گی. چنگاریاں پڑیں گی, خاک پڑے گی, راکھ پڑے گی. کپڑے نہ بھی جلیں تو راکھ تو پڑ جائے, میلے تو ہو جائیں گے. اور اگر اللہ والے سے عطر نہ بھی ملے تو خوشبو تو کبھی نہیں گئی. آپ ایک کمرے میں خوشبو دھونی دیں, خوشبو, ہم بخور جلاتے ہیں, میں بخور جلاتا ہوں, آقا کی سنت ہے. تو بخور تو دھواں ہوتا ہے, چلتا رہتا ہے, اور پھر اس کے بعد اگر کوئی کپڑے بھی اگر باہر پڑے ہوں تو کپڑوں میں بھی بخور کی خوشبو آ جاتی ہے. تو جب خوشبو ہوگی تو پھر وہ کپڑے بھی اس میں سے لیتے ہیں. پھول بھی پڑے رہیں کپڑوں پر, خاک میں, تو ان میں بھی کچھ خوشبو, کوئی مہک آ جاتی ہے. تو عبادت کر لے, کوئی عمل کر لے تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. اور اگر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا اس لمحے تو صرف مجلس میں قربت میں ہی بیٹھا رہا, یہ بھی حج ہے. تو میں نے آپ کو بتایا, سبق سکھایا کہ دنیا داروں کی صحبت سے تنہائی اچھی, اور تنہائی سے اللہ والوں کی صحبت ہے. تو زندگی میں ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم جب مجلس میں آتے ہیں, سنتے ہیں تو واہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں, اس سبق کو زندگی میں نافذ نہیں کرتے. اگر زندگی میں نفاذ ہو جائے تو ساری کایا پلٹ جائے. زندگی وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے, عادات وہیں کھڑی رہتی ہے, زندگی کے حالات وہیں کے وہیں کھڑے, وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. اور باقی یہ نصیحت صرف اس لمحے رونے دھونے واہ واہ کرنے اور خوش ہونے کے لیے ہوتی ہے, بجا کے پھر چھوڑ جاتے ہیں. نہیں, زندگی میں اس کی عملی ابتدا ہونی چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو دلوں کو سخت اور سیاہ کر دیتی ہیں. اگر کھانا حاجت سے زیادہ کھائیں, نیند ضرورت سے زیادہ کریں, کلام ضرورت سے زائد کریں یا لغو اور بے فائدہ کلام ہو, اور میل ملاپ لوگوں سے زیادہ رکھیں. دین کے لیے ہو, روحانیت کے لیے ہو, خیر کے لیے ہو تو نور ہے. دوسرا میل ملاپ سیاہی پیدا کرتا ہے. اور اس کے برعکس اور اس کے ساتھ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ترک ذنوب کرتا ہے, ترک گناہ کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو جہاں وہ چیزیں بیان کی اس کے ساتھ پھر آگے انشراح صدر نصیب ہوتا ہے, سینے کی گھٹن دور ہو جاتی ہے. آپ یہ بھی کبھی شکایت سنتے ہیں نا کہ اندر طبیعت میں گھٹن رہتی ہے, جی وہ گھٹن بھی گناہ سے ہے. جیسے بتایا نا کہ نسیان اور حافظہ کی کمزوری گناہ سے ہے, اور ترک گناہ سے حافظے میں برکت اور نور آتا ہے. اس طرح جو اندر کی گھٹن ہے, یہ ایک اہل اللہ کے ہاں ایک انفتاح اور انقباض کی ایک کیفیت ہوتی ہے, قبض اور بسط کی. انقباض اور انبساط, قبض اور بسط کی وہ بات نہیں ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ ترقی کے مراحل میں ایک منزلیں آتی ہیں, وہ چیز نہیں. عام روزمرہ لوگوں کو جو کیفیت ہوتی ہے کہ اندر گھٹن رہتی ہے, طبیعت کھلتی نہیں, اندر گھٹن رہتی ہے, وہ گھٹن بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے. اور اگر ترک گناہ ہو تو انشراح صدر نصیب ہو جاتا ہے, طبیعت کھل جاتی ہے اور کھل جاتی ہے, سینہ اور دل ہلکا ہو جاتا ہے, طبیعت کا بوجھل پن ختم ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ. اللہ پاک اس کا سینہ کھول دیتا ہے جس کو نور عطا کر دے. تو انشراح صدر سے نور ملتا ہے, اور اگر قلب میں عبادت کا نور آ جائے تو اس سے انشراح صدر ہو جاتا ہے. آپ میری بات کو سمجھے نا, یہ دونوں سائیڈوں سے ہے. عبادت کریں, تقوی اختیار کریں, ترک ذنوب, ترک معاصی ہو, گناہ ترک کر دیں, اس سے جو نور نصیب ہوگا وہ نور گھٹن کو دور کر دیتا ہے اور سینے کو, اندر طبیعت کو کھول دیتا ہے, ہلکا پن آ جاتا ہے. یہ جو ہلکا پن ہے طبیعت کا اس کو انفتاح کہتے ہیں, اور بھاری پن طبیعت کا اس کو انقباض کہتے ہیں. وہ گناہ سے ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا ترک ذنوب اور ترک معاصی, گناہ چھوڑ دینے کی اگلی برکت یہ کہ انسان کو امن محسوس ہوتا ہے اپنے اندر. واہ واہ واہ, فرسٹریشن ختم ہو جاتی ہے. یہ جو انسان سے آپ یہ بھی سنتے ہیں نا کہ ہر وقت بے چین رہتا ہوں, ہر وقت پریشانی رہتی ہے, سکون نہیں ہے, غم لگا رہتا ہے, فرسٹریشن ہوتی ہے, انتشار فکری رہتی ہے, سنتے ہیں نا, یہ بھی گناہوں سے ہے. یہ بھی, اگر ترک گناہ ہو جائیں, توبہ ہو, ترک گناہ ہو, ترک معاصی ہو, اور اس کی طرف آدمی عبادت کی طرف چل پڑے. ایک ہے عبادت کرنا, یہ اضافی قدم ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ عبادت سے بڑا قدم ہے ترک گناہ. عبادت کرنا آسان ہے, عبادت تو سارا دن بہت سے لوگ کرتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, ایسی عورتیں دیکھی ہیں, ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں کہ عبادت میں بہت کم لوگ ان کا مقابلہ کرنے والے ہوں گے. عبادت میں بہت کم لوگ ان کا مقابلہ کرنے والے ہوں گے,
مگر بدقسمتی جب عبادت سے فارغ ہوئی مل بیٹھی تو کسی نہ کسی کی غیبت شروع کر دی، اس پر گفتگو کر، اس کی غیبت کر، اس کی کمزوری بیان کر، اس کا نقص کر، اس کے خلاف چغلی کر، وہ ساری عبادت آگ میں گئی، برباد ہو جاتی۔ اب بات کو سمجھ گیا نا؟ عبادت کرنا آسان ہے، ترک گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ اس بات کو، اس جملے کو بھی پلے باندھ لیں، گھر میں جا کے لکھ لیں چند جملے جو بتائے ہیں میں نے۔ عبادت کرنا آسان ہے، زندگی میں گناہ ترک کر دینا مشکل ہے، یہ بڑی عبادت ہے۔ گناہ کا ترک کرنا یہ اللہ کی بڑی بندگی ہے۔ بندہ وہ ہے جو خدا کی نافرمانی چھوڑ دے، جو مالک کی نافرمانی چھوڑ دے، وہ بندہ ہے۔ یہ اصل قدم ہے۔ اس لیے آج کی رات سارا زور ترک ذنوب پہ دے، موضوع ہی میں نے ترک ذنوب چنا۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب آدمی گناہ ترک کر دیتا ہے تو اس کی اگلی برکت کیا ہے؟ اس کو اپنے من میں امن محسوس ہوتا ہے، اور جس کا من امن پا گیا اسے کوئی غم نہ رہا۔ یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ پھر اولیاء اللہ کی علامت ہے۔ یہ گناہ ترک کر دینا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ تو چھوٹی بات ہے تو پھر ولایت تو آگے کی بات۔ جس نے زندگی سے گناہ عصیاں ترک کر دیے وہ ولایت کی راہ پہ چڑھ گیا۔ عبادت اس کے نور کو بڑھاتی چلی جائے گی، اللہ کی قربت کو بڑھاتی چلی جائے گی، عبادت اس کے اجر کو بڑھاتی چلی جائے گی، اس کی منزلت کو، اس کے رتبوں کو بڑھاتی چلی جائے گی۔ ترک ذنوب پر جسے استقامت ہو گئی وہ اللہ کا ولی ہو گیا، اللہ کا دوست ہو گیا۔ جس نے زندگی سے اللہ کی نافرمانی نکال دی وہ اللہ کا دوست ہے، اسے اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، اس کو اندر من میں امن مل جاتا ہے۔ کیا؟ اور جس کا من امن پا گیا اسے نہ کوئی خوف رہا نہ کوئی غم رہا۔ تو اس کو کہتے ہیں قلت الہم والغم والحزن، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کے خوف بھی چلے جاتے ہیں، اس کا غم بھی چلا جاتا ہے، وہ سکون کی وادی میں رہتا ہے اور امن کے سمندروں میں تیرتا ہے، امن کے سمندروں میں تیرتا ہے، سکون کی وادیوں میں سیر کرتا ہے، اور راحت کے باغوں سے پھل کھاتا ہے، راحت اور چین کے باغوں سے پھل کھاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی طبیعت کے اندر اللہ رب العزت اس کی عزت نفس دے دیتا ہے اس کو، یعنی وہ باغیرت ہو جاتا ہے، عزت نفس ہو جاتی ہے، وہ دنیا داروں لوگوں کے ہاتھوں سے بے عزت ہونے کا ڈر نہیں رہتا، یعنی وہ کسی بڑے سے ڈرتا نہیں، پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں، گھبراہٹ نہیں رہتی اسے گھبراہٹ نہیں رہتی، پھر وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، کسی کی خوشامد نہیں کرتا، کسی کے در پہ سوالی نہیں بنتا، اس کی اپنی موج اپنے مولا سے قائم ہو جاتی ہے، اس کی موج قائم ہو جاتی ہے مولا سے۔ پھر ترک ذنوب سے اگلی برکت جو نصیب ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک اس کے لیے رزق آسان کرتا ہے۔ اگر وہ گناہ چھوڑ دے، ترک ذنوب، ترک عصیاں کر لے اور اللہ سے دوستی ہو جائے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لے، تو اللہ اس کے لیے رزق آسان کر دیتا ہے کہ اللہ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے نا پھر کیا۔ اور ایک نقطہ یاد رکھ لیں، جس سے محبت ہو جائے جی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ آپ کے آس پاس ہی رہے۔ محبوب کے بارے میں کیا جی چاہتا ہے؟ کہ زیادہ آپ کے آس پاس رہے، آپ سے بات چیت کرے، آپ کے سامنے رہے، زیادہ اوجھل نہ ہو۔ محبوب کی یہی پہچان ہے نا کہ جی چاہتا ہے آنکھوں سے اوجھل، ہائے ہائے، اللہ اس کا رزق آسان کر دیتا ہے۔ کیوں آسان کر دیتا ہے؟ وہ چاہتا ہے زیادہ میری طرف ہی رہے، ادھر رزق کمانے میں بہت زیادہ الجھا نہ رہے، ہائے گورکھ دھندے میں الجھا، اگر سارا دن روز کمانے میں ہی الجھا رہا تو پھر مجھے یاد کم کرے گا، چونکہ اس کو محبت ہے، محبوب ہے، وہ چاہتا ہے مجھے یاد زیادہ کرے، میرے سامنے زیادہ رہے، مجھے پکارے کہے اللہ، تو محبوب کے اللہ وہ کہے جی میرے پیارے بندے، وہ چاہتا ہے میرے ساتھ راز و نیاز کا وقت زیادہ ملے، پھر رزق آسان کر دیتا ہے کہ تھوڑی محنت سے رزق ملتا رہتا ہے، تھوڑی محنت سے رزق ملتا رہتا ہے۔ اور اگر رزق کم ملتا ہے، اگلی برکت یہ ہوتی ہے، رزق کم ملتا ہے تو ساتھ اس کی طبیعت میں قناعت کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ قناعت، وہ تھوڑے میں برکت ہو جاتی ہے، 24 گھنٹے رولا نہیں ڈالتا، 24 گھنٹے اس کا شکوہ نہیں رہتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا رزق کم ہو، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں بھی، جس کا رزق کم ہو، اگر مال اس کے وسائل کم ہوں تو دو راستے ہیں، یا اپنی رزق کی کمی اللہ سے تعلق کے ذریعے دور کرے یا لوگوں سے مانگ کر دور کرے۔ فرمایا اگر اللہ کے ذریعے دور کرے گا تو اللہ تنگ دستی کا دروازہ بند کر دے گا، اور اگر لوگوں سے سوال کر کے منگتا بن کے ہر وقت لوگوں کے پاس جا، لوگوں کے پاس جا، سوال کر، درخواستیں دے، اگر لوگوں کے ذریعے دور کرے گا، فرمایا ساری زندگی اللہ اسے کاروبار میں مصروف رکھے گا اور تنگ دستی کا دروازہ کھلا رکھے گا، اس کی تنگ دستی ختم نہیں ہوگی، بھوکا ہی رہے گا۔ کیا؟ بھوکا ہی رہے گا عمر بھر، مانگتا رہے گا، بھوکا رہے گا، مانگتا رہے گا،
تو یاد رکھ لیں آپ زندگی میں ایک نصیحت اور آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے، جو مانگتا ہے وہ عمر بھر مانگتا ہی ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا چولہا نہیں جلتا، کیونکہ مانگتا ہو گیا نا۔ آقا نے فرمایا تھا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اوپر اور نیچے والا ہاتھ کون سے ہیں؟ فرمایا دینے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے کا ہاتھ ہے۔ فرمایا جو ہاتھ دیتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بھوک بھی ہو، رزق کم بھی ہو تو منگتے نہ بنو، بے نیاز بنو۔ کیا منگتے نہ بنو، تو جو بے نیاز بنتا ہے پھر اللہ قناعت کے ذریعے اس کو بھر دیتا ہے۔ اگر رزق میں کمی ہے تو اس کمی کو قناعت کے ذریعے بھر دیتا ہے، اور جو مانگنا شروع کرتا ہے اسے قناعت نہیں ملتی، پھر عمر بھر مانگتا ہی رہتا ہے، پھر اس کے مسئلے کبھی حل ہی نہیں ہوتے۔ تو ترک ذنوب سے، گناہ ترک کرنے سے اللہ یہ نہیں فرمایا رزق آسان کر دیتا ہے، اور ان جگہوں سے عطا کر دیتا ہے جس کا وہ گمان ہی نہیں کرتا۔ تیسیر الرزق علیہ من حیث لا یحتسب، ان جگہوں سے رزق اللہ دیتا ہے جس کا وہ گمان نہیں کرتا۔ اور پھر اگر ترک ذنوب کرتا ہے بندہ، گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی ایک برکت یہ ہے کہ اس پر اللہ اپنی طاعت اور عبادت آسان کر دیتا ہے۔ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی بس وہ عبادت کے لیے جی نہیں کرتا، طبیعت تھک جاتی ہے، مشکل ہوتا ہے، رغبت نہیں ہوتی، اور کوشش تو بڑی کرتے ہیں مگر وہ بس مشکل سے تھوڑی سی بھی عبادت نہیں ہو پاتی، دل نہیں لگتا۔ یہ سارے جتنے مصائب و آلام ہیں یہ گناہ کے ہیں، یہ گناہ کے نتائج ہیں طبیعتوں پر۔ اور اگر کوئی آدمی گناہ چھوڑ دے تو فرمایا عبادت اور طاعت اللہ آسان کر دیتا ہے۔ آسانی سے وضو کرنے کو جی کرتا ہے، آسانی سے نماز پڑھنے کو جی کرتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، بلکہ جو مصلی نماز کی طرف آتا ہے تو دل لگ جاتا ہے، اس کو راحت ہوتی ہے، اسے سکون ہوتا ہے، اس کی طبیعت مچل جاتی ہے اس کی طرف، تو طبیعت میں ایک ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے اس طرح، اور طاعت آسان ہو جاتی ہے۔ عبادات اور طاعت ترک گناہ سے۔ اگلی بات، اب طلباء بیٹھے ہیں تو آپ سن لو، آقا اس میں اور برکتوں میں سے اگر گناہ نگاہ کا، زبان کا، کان کا، ہاتھ کا، پیٹ کا، پاؤں کا، ظاہر کا، باطن کا، ہر گناہ اگر ترک کر دو تو فرمایا اس پر علم بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تھوڑے مطالعے سے علم زیادہ آ جاتا ہے، تھوڑا پڑھتا ہے علم زیادہ آتا ہے، آپ سمجھیں۔ دوسرا ساری رات پڑھ کر اتنا نہیں علم حاصل ہوتا جتنا اسے 1 گھنٹے میں حاصل ہو جاتا ہے۔ تحصیل العلم نصیب ہوتی ہے، علم کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ جیسے رزق اس کے گمان کے بغیر ملتا ہے، اس طرح علم بھی کئی دروازوں سے اس کے اندر آنے لگ جاتا ہے۔ علم کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، علم کا سمجھنا آسان کر دیتا ہے، علم کا یاد رہنا آسان کر دیتا ہے، علم کی کثرت اس کے لیے کر دیتا ہے، انفتاح انشراح صدر ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس نور کے ذریعے علم اور فہم اس کا کھول دیتا ہے، اور رفتہ 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 پھر علم اس کا معرفت میں بدلتا ہے، اس میں حکمت آ جاتی ہے۔ تو گناہ کے ترک کرنے سے علم آسان ہوتا ہے، اور اس پر عبادت کا نور اگر بڑھ جائے تو علم معرفت ہو جاتا ہے، اور اتنا بڑھتا ہے کہ سرکار سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولی الموالی، میں نے اتنا علم پایا، اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ بطریق علم میں قطب ہو گیا، مقام قطبیت و غوثیت پر پہنچ گیا، مقام قطبیت و غوثیت پر۔ قطب ہی غوث ہوتا ہے، یاد رکھ لیں۔ کیا؟ یہ بھی نقطہ سمجھ لیں، قطب اور غوث الگ نہیں ہوتے، قطب اور غوث پوری دنیا میں یا 3 قطب ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں یا کبھی 7 ہوتے ہیں، 3-5 قطب ہوتے ہیں ساری دنیا میں۔ ان 5 اقطاب میں سے یا 3 میں سے یا 5 میں سے یا 7 میں سے تو ایوریج بتا دی نا، تو وہ جو 5 اقطاب عالم کے دنیا کے ہوتے ہیں ان میں جو سینئر موسٹ ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا، اس کو غوث اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو غوث روحانی مرتبہ نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے۔ غوث کیا ہے؟ انتظامی عہدہ ہے، انتظامی عہدہ ہے۔ جیسے یونیورسٹی کے جتنے پروفیسر ہوتے ہیں سارے، ان میں سے سینئر موسٹ کو وائس چانسلر لگا دیتے ہیں، سینئر موسٹ سیکریٹری جو ہوتا ہے اس کو چیف سیکریٹری لگا دیتے ہیں، آپ سمجھ گئے؟ تو چیف سیکریٹری، سیکریٹریز میں سے کوئی ایک سینئر موسٹ، اس کی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ان کے اوپر پوسٹنگ کر دی جاتی۔ تو غوث گویا کتبوں کا چیف سیکریٹری ہوتا ہے، غوث کتبوں کا وائس چانسلر ہوتا ہے، غوث کتبوں کا ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے، مطلب یہ الگ منصب نہیں ہے، درجات میں سے نہیں ہے، آخری درجہ ولایت کا قطب ہے۔ پھر قطب 3 یا 5 یا 7 پوری دنیا کی تقسیم کے اعتبار سے اللہ پاک مقرر فرماتا ہے، ان میں سے جو سینئر موسٹ ہو، جو زیادہ اہل ہو، اس کو اس زمانے کے لیے غوث کی تقرری کر دی جاتی ہے۔ غوث کوآرڈینیٹر ہوتا ہے پھر ساروں کا، ایڈمنسٹریٹو پوسٹ۔ اور اسی طرح پھر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی زبانوں پر اگر ترک گناہ ہو جائے تو اس کے اثرات اور برکات میں سے ہے کہ از خود لوگوں کی زبانوں پر اس کی تعریف آ جانے لگ جاتی ہے، لوگ ادھر اس کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں۔
کیوں؟ ثم یودع لہ القبول فی الارض، کیونکہ اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے اس سے، جبرائیل امین محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ انہیں بلا کے کہتا ہے بھئی میں نے محبت کر لی ہے فلاں بندے سے، تو بھی اس سے محبت کر، اور جا اہل آسمان میں بھی منادی کر دے کہ فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے، تم بھی محبت کرو، تو فرشتے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس کی مقبولیت اور محبت زمین پہ اتار دی جاتی ہے، دلوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ لا محالہ جب اس کی مقبولیت اور محبت دلوں میں اتار دی جائے گی تو لوگ پھر زبان سے اس کی تعریف کرنے لگ جائیں گے، اور یہ 100% نہیں ہوتا کبھی، 100% تو لوگ اللہ کی بھی تعریف نہیں کرتے، کفار بھی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر بھی ہیں، تعریف تو ہر کوئی کسی کی نہیں کرتا نا۔ یعنی اس سے مراد کثرت کے ساتھ لوگ جن کے اندر کوئی زیغ، کوئی ٹیڑھ، کوئی خرابی اور کجی نہ ہو، سلیم الطبع لوگ جو سوسائٹی میں کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ پھر تعریف کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کے لیے کثرت سے دعائیں کرتے ہیں، کثرت سے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے دلوں میں، اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں رعب اور ہیبت اللہ رکھ دیتا ہے، ترک گناہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب اور ہیبت آ جاتی ہے، اس کی عزت لوگوں کی نگاہوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک پھر ترک گناہ سے اسے مستجاب الدعوات کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کی قبولیت جلدی ہوتی ہے۔ یہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ وجہ کے درمیان میں گناہ رکاوٹ بن جاتی، ایک رزق حرام کھا لیں ایک دن، ایک لقمہ رزق، ایک وقت کا کھانا رزق حرام کا کھا لیں تو 40 دن کی عبادت اور دعائیں قبولیت سے معروم ہو جاتی۔ تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ اگر اس طرح گناہ اور حرام سب چلتے رہیں تو کیا عبادتیں ہیں جو قبول ہوں گی اور کیا دعائیں ہیں جو قبول ہوں گی۔ اگر ترک گناہ ہو جائے تو پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور سرعت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں، اور پھر ترک گناہ سے فرشتے اس بندے کے قریب ہو جاتے ہیں، ملائکہ اس کی صحبت اور مجلس میں رہتے ہیں، فرشتے، میں نے تو کہا نا کہ صالحین کی صحبت میں آپ رہا کریں، نیکوں کی صحبت میں، فرشتے تارک گناہ اور صالح کی صحبت میں فرشتے قربت میں رہتے ہیں، اور شیاطین جن و انس کے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، اور اس بندے اور اللہ کے درمیان جو حجابات ہیں وہ اٹھا دیے جاتے ہیں، اسے قریب کیا جاتا ہے۔ ترک گناہ سے آخری خصوصی باتیں جو بتانا چاہتا ہوں، اس کو عبادت اور طاعت میں لذت اور حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ جب وہ عبادت اور اطاعت کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے تو اس کو حلاوت ہوتی ہے، روکھا پن نہیں رہتا، اس کا دل لگ جاتا ہے، اس میں حلاوت ہوتی ہے، چاشنی ہوتی ہے اس کی تلاوت میں، اس کی عبادت میں، اس کی ذوق گریہ و زاری میں، تو اس کے اندر اللہ پاک، اور پھر اس کو اللہ پاک حلاوت ایمان عطا کرتا ہے۔ جو شخص ترک گناہ کرتا ہے اللہ پاک اس کی زندگی کو اتنی برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو آج کے لیے 2 باتیں نصیحت ہو گئیں، ترک گناہ کا ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، دلوں میں عہد کر لیں، مگر یہ بات بڑی کڑی نگرانی کی متقاضی ہے۔ کیا؟ یعنی آپ کو خبر ہو کہ منہ سے کہہ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، معاملہ کیا کا دھیان رہے، ہر وقت احوال کا اور معاملات کا دھیان رہے تو تبھی ترک گناہ ہوگا۔ اگر دھیان ہی نہیں ہے اپنے احوال پر، کڑی نگرانی نہیں ہے تو اسے کیا خبر نیکی کر رہا ہوں یا گناہ کر رہا ہوں۔ دھیان رہے، زندگی میں بیداری رہے، ترک گناہ کریں اور زندگی کو راغب عبادت کریں۔ کتنی باتیں کہیں؟ بولیے کیا؟ ترک گناہ کریں اور زندگی میں زندگی کو راغب عبادت کریں، خود کو داخل عبادت کریں، اور عبادت کے لیے کہا پنجگانہ نماز کی پابندی سے داخل عبادت ہونے کے لیے رات کے اندھیرے میں مصلی سے تعلق جوڑیں۔ کیا؟ رات کے اندھیرے میں مصلی سے دوستی کریں۔ اب اس جملے کو دہرائیں ذرا ذوق کے ساتھ، رات کے اندھیرے میں، بولیے، مصلی سے دوستی کریں۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ مصلی سے دوستی کریں، گناہ سے نفرت کریں، مصلی سے دوستی کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ پاک آپ کی پوری زندگی کو گناہ کی سیاہی سے پاک اور عبادت اور بندگی کے نور سے روشن فرما دیں۔ وما علینا الا